السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذر عشيرتك الأقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین اجماع وخواتین ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے بہرحال وحدہ لا شریک کے لیے بڑائی، بزرگی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس ذات کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی کو شریک نہیں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساتھی اور آخری رسول ہیں، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ شعراء کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ کیسے ہو۔ موضوع بہت وسیع ہے اور خطبہ جمعہ کا جو وقت ہے وہ محدود رہتا ہے، لیکن پھر بھی بیان کرنے اور سمیٹنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی، آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے
ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اخلاقی بگاڑ، فساد، لڑائی جھگڑا ہر جگہ رونما ہے۔ اس کا حل کیسے ہو، اس کی سدھار کیسے ہو، اس کا علاج کیسے ہو، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کس طریقے کو یا کن کن اسباب کو، کن کن ذرائع کو اپنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل دی ہے۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں، پوری زندگی مکی زندگی میں آپ نے توحید کی دعوت دی۔ جو معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ پایا جاتا ہے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے، اور 2 نمبر پہ آتا ہے بدعات، خرافات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ العالمین نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، آپ سے بھی اگر شرک سرزد ہو جائے تو آپ کے بھی اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ سے بھی شرکت ہو جائے، شرک سرزد ہو جائے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد پوری امت ہے، اور آپ سے شرک ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک سے سرزد ہو جائے۔ لیکن خطاب آپ کو کیا، لیکن مراد پوری امت ہے، مراد پوری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ دعوت توحید، وہ دعوت توحید ہے، توحید کی دعوت ہے۔ آپ کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ بارہا سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تذکیر کے طور پر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت میں بیان کرتا ہوں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد کہا کہ میں تم سے یہ کہوں، تم لوگوں سے قبیلے کے نام لے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد کہا کہ میں تم لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو سبوں نے برملا کہا، برجستہ کہا کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں تیار ہیں؟ ما وجدت الا صدقا، کہ آپ کو پوری زندگی کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کیسے دے رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ کہا آپ کو پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ تب کہا کہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ کون سی بات ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کیا کہا ابو لہب نے؟ تبت لک لہذا جمعتنا، تیرے لیے ستیہ ناس ہو، کیا تم نے ہم لوگوں کو اسی لیے بلایا؟ دیکھیے بات کہاں تھی اور بات کہاں چلی گئی۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے، لیکن جب دعوت دی اس کی توحید کی دعوت دی، دعوت دی توحید کی دعوت دی، شرک کا آپ نے قلعہ کما کرنا چاہا کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ابو لہب نے تبت لک لہذا جمعتنا، کہ تیرے لیے ستیہ ناس ہو، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے بلایا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر یہ صورت نازل کر دی کہ آپ ہلاک و برباد نہیں ہوں گے، آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ ہلاک کون ہوگا؟ آپ سورہ لہب کو پڑھ لیجیے، سورہ تبت کو، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ ابو لہب ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا، وہ ضائع ہوگا، وہ ناکام ہوگا، وہ خائب خاسر ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک و برباد نہیں ہوں گے۔ آپ نے دعوت دی توحید کی دعوت۔ تو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، سب سے پہلے جو معاشرے
اصلاح کے لیے شرط ہے کہ توحید کی دعوت ہو، توحید کی دعوت ہو۔ جب آپ نے دعوت دیا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ سورہ صافات کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ان لوگوں نے کہا کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کریں گے، ایک معبود کو مان لیں گے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ 360 بت ہیں، سب قبیلے کے الگ الگ بت ہیں، معبود ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے، یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے کہ 360 بت مورتی جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور اس طرح سے ہر قبیلے ہر خاندان کے جو بت ہیں مورتی الگ الگ تھے، کہا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں دوسری آیت میں کہ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اللہ اکبر، جو توحید کی دعوت دیں گے، جو صحیح بات بتائیں گے، جو صحیح راستہ دکھلائیں گے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ یہ پاگل شاعر کی بات پر ہم لوگ کیا کریں گے؟ اپنے معبود کو ترک کر دیں گے، اپنے معبودان کی عبادت کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کیا؟ کس کے کہنے سے؟ شاعر مجنون کے کہنے سے۔ خطاب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم اہل حدیث گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ سلفی ہیں، ہم کتاب و سنت کے حامل ہیں، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ بگاڑ پایا جا رہا ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ سب سے پہلے شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، کسی مدار پر نہیں جاتے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے اکثریت کیا ہے؟ مشرک ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو شرک سب سے پہلے جو دعوت، جو نبی کی دعوت ہے، جو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے، وہ ہے شرک کا خاتمہ اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلی بنیادی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آتا ہے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، کس طرح سے کریں گے، اس میں سمع و طاعت، اطاعت و فرما برداری ہے، اطاعت و فرما برداری ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واحذروا اور ان کی نافرمانی سے بچو، اللہ اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ فإن توليتم، اگر تم لوگوں نے ذرا نہیں کیا، اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا، اگر تم لوگوں نے نہیں مانا، فاعلموا، سن لو، کیا ہے؟ فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے اوپر ذمہ داری ہے آپ تک پہنچانا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے آپ تک دین کی بات کو، کتاب اللہ کی بات کو عام کر دینا، آپ تک پہنچا دینا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ دیکھنے لگے کہ لوگ اسلام لاتے نہیں ہیں، پریشان ہیں، کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے دلاسا دیا، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاک برباد نہ کر لیں۔ یہ دعوت توحید کی دعوت تھی، یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، لوگوں کی دین کی دعوت کے لیے، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پریشان رہتے تھے۔ آج ہم ہیں، آج ہم علماء ہیں جو انبیاء کے وارثین ہیں، اور یہ وارث دینار و درہم کے نہیں ہیں۔ اگر وہ فکر میں نہ رہیں، اگر وہ فکر نہ کریں، اگر یہ منکر کو نہ روکیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ان کی اور ان کی یہ بھول ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کس طرح پریشان رہتے تھے کہ توحید کی دعوت دیں، منکر سے روکیں اور بھلائی کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے رہیں۔ آپ کو اور ہم کو یہ بھی معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں۔ نابینا صحابی مشہور ہے کون؟ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعوت کی بات آ گئی، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اشراف قریش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے دین کی باتیں بتانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے دین کی باتیں پوچھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار لگی کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم یہ سی باتیں کیوں کرتے ہو؟ آپ کی ناگواری محسوس ہوئی، آپ نے ایسا محسوس کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ نزول فرمایا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ یہ سورہ عبس کے شان نزول ہے کہ وہ نابینا صحابی آئے، وہ آپ ان کے پیچھے، ان کے طرف آپ نے توجہ دھیان نہیں دیا اور ان لوگوں کے پیچھے پڑے رہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ تزکیہ حاصل کریں، پاک ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ تو یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی بات کرنے کے لیے، اسلام کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے، اسلام کی بات کو پہنچانے کے لیے کس طرح صبر کرتے رہتے تھے، کس طرح پریشان رہتے تھے کہ لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جائیں۔ تو آج سمجھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ زندہ رہو گے تو بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ آج ہمارے ماحول میں، آج ہماری سوسائٹی کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ آج ماں، آج بیٹا، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، اسی طرح سے ایک خاندان دوسرے خاندان سے اختلاف ہے، ایک معاشرے کے دوسرے معاشرے والوں سے اختلاف ہے، ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں سے اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے تو دیکھ لیں گے بہت زیادہ لوگ اختلاف میں، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف ہونا ہوگا۔ تب ایسی صورت میں ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف کثیر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، کہ میری سنت کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس اختلاف کے موقع پر۔ آج اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف میں کتاب اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ چیز مانیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، یا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے۔ آج دیکھ لیجیے، اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس اختلاف کا حل کہاں پایا جائے گا، اس اختلاف کو کیسے حل کریں گے، اس کا کوئی طریقہ بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ دیکھ لیجیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ جو صاحب حکم ہے، جو صاحب اولی الامر ہے، ان کی اطاعت کرو۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹا ہے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اختلاف در اختلاف ہوتے چلا جا رہا ہے، اس اختلاف کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تلاشتے وہاں نہیں ہے جہاں تلاش کرنے کے لیے، جہاں حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ آج دیکھ لیجیے اختلاف ہے، اس کو لے کر کے، بٹوارے کو لے کر کے، زمین وغیرہ کو لے کر کے، حیاتی حصے میں، بٹوارے میں، خاندان میں، گوتیے میں، اور ایک ایک بارش کے لیے
اللہ علیہ وسلم کے پاس حل موجود ہے، وہاں معاشرے کی اصلاح ہے۔ کیسے اصلاح ہے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ وراثت کو، فرائض کو نصف اور آدھا اس میں کہا گیا ہے۔ آج ہم اپنے بیٹیوں کو، آج ہم اپنی بہنوں کو دختری حصہ نہیں دیتے، دختری حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بھائیوں میں جو ہے، جو وراثت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ ڈھنگ سے نہیں تقسیم کرتے ہیں کہ میت کی یا گارجین کے انتقال کے بعد تقسیم کا جو وراثت کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی حل نہیں کرتے، اس کو بھی حل نہیں کرتے۔ آپ سن لیں کہ اگر کسی نے کسی کی زمین کو ایک بالش ناجائز طور پر قبضہ کر لیا، ظلمن لے لیا، اس کا نام سن لیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اخذ شبرا ظلما شبرا فی الارض فانه یطوقه الى یوم القیامہ من 7 اراضین۔ جس شخص نے کسی کی زمین ایک بالش، ایک بالش ناجائز طور پر قبضہ کر لیا تو کل قیامت کے روز اسے زمین کا 7 تہ بنایا جائے گا اور اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے فَخُسِفَ بِهِ إِلَىٰ 7 اراضین، اسی زمین کے 7 تہ تک اسے دھسایا جائے گا اور وہ دھستا ہی رہے گا۔ اس نے زمین کو ہتھیا لیا، ناجائز طور پر قبضہ کر لیا۔ آج دیکھ لیجیے اپنے گریبان میں ہاتھ کر کے کہ کیا ہم تو اس جملے میں نہیں ہیں، کسی کی زمین کو ناجائز طور پر تو قبضہ نہیں کیے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے؟ یہاں بھی حقوق العباد ہے، یہاں بھی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے، وہاں بھی یہاں بھی ناجائز طور پر لوگ قبضہ کر رہے ہیں، تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگا؟ یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو، سمو طاعت۔ اب آگے چلتے ہیں، اسلامی معاشرے کی خصوصیات یا معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ تیسرے نمبر پر ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ آج دیکھیں گے کہ اگر لوگ کیس لے کر کے بھی جاتے ہیں تو وہاں گواہی کے لیے بھی 150 میں یا چائے کے بکنے والے وہاں تیار رہتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہاں یہ اس نے کام کیا ہے، اگر وہ جھوٹ ہوتا ہے تو بھی جھوٹی گواہی لے کر کہتا ہے یہ بات صحیح ہے۔ تو کہا نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں اس دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو جو مدینے میں جو مقیم انصاری لوگ موجود تھے، وہ جو ہجرت کر کے آتے تھے مدینہ، ان کی کس طرح سے وہ تعاون کرتے تھے۔ ذرا قرآن کی آیت کو دیکھ لیجیے، قرآن کی آیت کو دیکھ لیجیے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود نہیں کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کہ اتنے اچھے تھے محمد کے گھرانے والے، ان کا اتنا شوق اور جذبہ ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، اگر وہ مکہ سے آ رہے ہیں ہجرت کر کے مدینہ تو وہ خود بھوکا رہتے تھے، لیکن مہاجر بھائی کو کھانا کھلاتے تھے، ان کو کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل دیا ہوا اسلامی معاشرہ تھا کہ کس طرح وہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ ہجرت کر کے یہاں مکہ سے مدینہ تشریف لانے کے بعد سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر دیا، مواسات قائم کر دیا، اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس محلے میں، اس مدینے کے اندر مالداروں میں سے ایک مالدار ہوں۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے مال کا 2 حصہ کروں، ایک حصہ اپنے لیے رکھوں اور ایک حصہ تمہارے لیے کر دوں، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی طرح سے میری 2 بیویاں ہیں، تم کو جو پسند ہو، ایک
ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے اس سے تم نکاح کر لینا، اسے تم کیا کر لینا؟ نکاح کر لینا۔ کس طرح کے ساتھ، کس طرح ان کے ساتھ قیادی اور دریادری اور سخاوت کرتے تھے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں تو ان کے دل میں لالچ نہیں، مال کی ہوس نہیں، یہ خواہش نہیں کہ ہم کو مال مل جائے، کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے مال میں برکت، آپ کے اہل و عیال میں اور مال میں برکت دے، یہ دعا دے گئے۔ اور دعا دینے کے بعد کہا کہ مجھ کو کوئی تجارت کا ذریعہ بتائیے۔ چنانچہ کچھ دن ہونے کے بعد وہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، تجارت کرنے لگے، محنت کرنے لگے، تو کچھ دنوں کے بعد مالدار ہو گئے، گھی اور پنیر کے مالک بن گئے۔ چنانچہ مالک بننے کے بعد شادی کیا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب شادی کیا تو شادی کرتے وقت دیکھا زردی کا اثر، زردی کا اثر دیکھا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کا اثر دیکھا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس میں کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے کہ نمبر ایک، سب سے پہلے شادی کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کا اثر دیکھا۔ دیکھیے صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ہے، شادی کر لیا۔ آج اگر ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد ماموں کے، نانا کے، دادا کو نہیں پوچھا، اس کی یہاں نہیں جائیں گے، بائیکاٹ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ دیکھیے صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا نہیں ہے، زردی کا اثر دیکھا تب انہوں کو پتا چلا کہ شادی کیا ہے۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت سے ایک پٹلی کے وزن کے برابر سونا دے کر میں نے شادی کی، یعنی مہر دیا، میں نے کیا کیا ہے؟ مہر دیا ہے، اس کے بدلے میں نے شادی کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شادی کیا۔ تو اس سے لوگ ایک تو استدلال اس سے یہ کرتے ہیں کہ زردی لگایا ہوا ہے، زردی یا مہندی لگانا، کس کو آج دیکھتے ہیں دلہا کو، دلہا حضرات جو ہے وہ زردی مہندی لگاتے ہیں اپنے ہاتھ پر، اسی طرح سے پیروں پر۔ یہ عورتوں کے لیے ہے، زیب و زینت، مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ شادی کے موقع پر ہلدی یا زردی لگائے، مہندی لگائے اپنے ہاتھ میں، اپنے پیر میں اور اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر۔ کب لگانے کے لیے کہا کرتے اس کو؟ اگر آپ کی داڑھی پک جائے، اگر آپ کی داڑھی پک جائے، یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، داڑھیوں کو نہیں رکھتے ہیں، تو وہاں اپنی داڑھی کو رنگو اور مجوسیوں کی، یہودیوں کی، ان کی مخالفت کرو، لیکن تم کالے رنگ سے بچو، واجتنبوا السوء، تم کالے رنگ سے بچو۔ اپنے داڑھیوں کو رنگ سکتے ہیں لیکن کالی مہندی نہیں لگانا ہے، بالوں کو رنگ سکتے ہیں، اگر سفید ہو گئے ہوں تو، کیونکہ یہود و نصارہ نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی مخالفت کرنے کے لیے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کا اثر دیکھا، تو زردی کس کی وجہ سے دیکھا؟ عورت نے لگایا تھا زردی کا اثر، اور اس کے ٹچ کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی نمودار، ٹچ کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر نمودار تھے، نئے کہ وہ صحابی رسول نے زردی لگایا تھا۔ اس لیے اگر شادی کے موقع پر بہت سارے طرح طرح کے رسم و رواج ہے، خرافات ہے، بدعات ہے، کن کن چیزوں کی طرف نشاندہی کرو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بدعات اور خرافات سے بھی پرہیز کرے، اجتناب کرے، تبھی لا کر کے معاشرے کا اصلاح ممکن ہے، تبھی لا کر کے معاشرے کا اصلاح ممکن ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زردی کا اثر دیکھا، تب کہا تم نے کیا کیا؟ شادی ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ، ایک بکری ہی ذبح کرو، ولیمہ کرو۔ آج کا دیکھ لیجیے، یعنی شادی کے بعد ولیمہ کرنا ہے، شادی کے بعد ولیمہ کرنا ہے، اور شادی کے بعد ولیمہ اپنے حیثیت کے مطابق۔ آج ولیمہ کرتے ہیں شہرت کے ساتھ، وہ پنڈال، وہ زرد ورد، وہ شرعی شادی نہیں ہوتی ہے، آج کل شہری شادی ہوتی ہے، شہری شادی ہوتی ہے، جس میں فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو آج ہم ادھر جا رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سے سمپل انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا، ان کاموں کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ و دھیان دیں کہ معاشرے کا اصلاح کیسے ہو۔ دیکھیے وہ صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا دل کھول دیا، سینہ کھول دیا کہ جو چاہے آپ میرا آدھا مال لے لیں، میری بیوی میں سے ایک بیوی آپ چاہے تو لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے برکت کی دعائیں دی، اور دعا دینے کے بعد وہ صحابی رسول محنت کرنے لگے، وہ بھی خوشحال۔
آج بھی اگر محنت کریں گے، محنت کرنے کے لیے کہا ہے اللہ رب العالمین نے۔ سورۃ الجمعہ مستقل ایک سورت ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لو، جب جمعے کی نماز ہو جائے ادا کر لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی رزق کو تلاش کرو۔ رزق کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا ہے۔ تو رزق کی تلاش کرنا ہے، حلال روزی میں لگنا ہے، تو اصلاح معاشرے کے لیے شرط ہے کہ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، نیکی میں، بھلائی میں، اچھائی میں تعاون کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا۔ برائی سے روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بخاری کی روایت مشہور ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی ذمہ ہے، تم میں ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کے بارے میں پوچھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز سوال کرے گا۔ تو اصلاح معاشرے کے لیے ایک شک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ چلیے ایک آگے پڑھتے ہیں، حدیث ہے جو بہت مشہور ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه۔ لمبی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن بہت جامع روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی اس دنیا کے اندر پریشانی کو دور کرتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کے مشکل مرحلے میں، مشکل اوقات میں ان کا ساتھ دیتا ہے، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک اہم پریشانی کو اس کو دور کرے گا۔ قربت امین قرب یوم القیامت، قیامت کے روز جب وہ زیادہ پریشانی ہوگی، نفس کے عالم میں ہوں گے، وہاں کوئی پریشان حال نہیں ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور جس شخص نے دنیا کے اندر کسی کی پریشانی کو دور کیا۔ اور ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ دنیا والآخرہ، اور جس نے کسی تنگ حال تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا، تنگ حال ہے، پریشان حال ہے، اس پریشان حال کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اگر اس کے ساتھ خوشحالی کا معاملہ فرمایا، آسانی کا معاملہ فرمایا، ان کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، تو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کے ساتھ دے گا۔ اور آگے چلیے ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کیا۔ آج دیکھتے ہیں کسی کی اگر برائی ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسے منظر عام لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ منکر کو روکنے کا طریقہ یہ ہے اس کو الگ سے وہ سمجھائیں، ان کو تنہائی میں جا کر کے سمجھائیں کہ عزیزم یا بچا یا بڑے صاحب، یہ آپ کی طرف سے یہ غلطی ہے، یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام اچھا نہیں، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ غلط کام ہے اور یہ غلط کام سے آپ کو رکنا چاہیے، یا پھر اس کو دوسرے کی جگہ نہیں اس کو پرولا اعلان نہیں کرنا بلکہ اس کی پردہ پوشی کیجیے۔ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی پردہ پوشی۔ آج ہے اگر کسی سے انبن ہے تو اس کی ایک بھی معمولی سی چیز ہے اس کو سوشل میڈیا کے اندر اور اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا کے اندر اور پرنٹ میڈیا کے اندر اور نہ جانے کن کن چیزوں سے ان کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ آج مدد کا جذبہ ہم سے اور آپ سے ختم ہو رہا ہے، مدد کا جذبہ، تعاون کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ آج کل ختم ہو رہا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں کیا بتائیں کہ آج کل معاشرے کی اصلاح کے سلسلے بہت وسیع مضمون ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے، جہاں بھی جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں 2 یا 3 درخواستیں موجود ہوتی ہیں، اس لیے بچی کی شادی ہے، غریب لڑکی کی شادی ہے، غریب لڑکی کی شادی ہے، آپ تعاون کیجیے، ان کو دیجیے، بتائیے تعاون کرنا تھا کس کو؟ نکاح کا خرچ کرنا، مہر دینا تھا، لڑکا کو مہر دینا تھا، ولیمہ کرنا تھا ان کو، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، آج لڑکی کی طرف سے جہیز کا مطالبہ، وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، یہ خرافات، یہ ناجائز، یہ حرام چیزیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگا
اگر ہم آپ اگر نہیں سن لیں گے تو اللہ رب العالمین کوئی اس طور پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے نبی کو نہیں نازل کریں گے، بلکہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، یہی آپ کو منکر سے روکیں گے، یہی آپ کو منکر سے روکیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آج کے اس ماحول میں، آج کی ہماری سوسائٹی میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، کن کن خرابیوں کی طرف نشاندہی کی جائے وہ وقت بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا ان چیزوں پر بھی توجہ اور دھیان دیں۔ یہ مہر دینا تھا اور ولیمہ کرنا، مہر دینا اور ولیمہ کرنا، تو ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، خیر خواہی کریں، بھلائی کے کاموں میں ساتھ دیں، اچھائی میں ساتھ دیں، اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کریں۔ لیکن کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ معاشرے کی اصلاح کی ایک اہم رکن اور شک ہے، ایک اہم رکن اور شک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک اہم اور ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آج دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک سے ایک برائی پائی جا رہی ہے، نئی نئی برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کو روکنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہ روکنے کے لیے کہا ہے اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ یہ اہل کتاب کی صفت تھی کہ وہ منکر سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، برائی سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ منکر سے روکو۔ یہ اور ان کے اہل کتاب کی مخالفت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو، برائیوں سے نہیں روکتا، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے منکر کو روکنا، منکر کو روکنا، غلط کام کو روکنا۔ مسلم شریف کی روایت بہت مشہور معروف ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ مشہور روایت کہ منکر کے روکنے کا 3 طریقہ ہے، 3 مرحلہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں غلط کام ہو رہا ہے تو اپنی طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں، ہر ممکن اسے کوشش کریں۔ اگر ہاتھ سے آپ کا طاقت نہیں، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، تو آپ اپنی زبان کے ذریعے سے سمجھائیں، اپنی زبان کے ذریعے اسے معاشرے کے اندر جو خرابی ہے، جو برائی ہے، اسے سمجھائیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر ایک کے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل ہے، 18,000 25,000 30,000 کے موبائل سب کے پاس موبائل ہے، لڑکے باہر کام کرتے ہیں، گارجین کو پیسے بھیج دیے، ان کو کوئی فکر نہیں کہ بچہ پیسہ کما کے دے رہا ہے، اب بچہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کس چیز میں بزی ہے، مصروف ہے، وہ روکتے نہیں، وہ روک ٹوک نہیں کرتے، تو وہ ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ ذمہ دار کون ہوں گے؟ یہ منکر ہے، اور منکر کو نہیں روکیں گے تو کل قیامت کے روز آپ پوچھے گا اللہ رب العالمین، اور آپ نے جواب نہیں دیا، وہاں سے 10 سے بس بھی نہیں ہو سکتے، وہاں سے 10 سے بس بھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ آج ہی عموم بلوا ہو گیا ہے، عموم بلوا ہو گیا ہے۔ آج گارجین کہتے ہیں کہ لڑکا ہے، میرا بیٹا بات نہیں مانتا، آپ کا کام ہے اسے سمجھانا، آپ کو اسلامی تربیت دینا۔ آپ کہیں گے نوح علیہ السلام کا لڑکا بات نہیں مانا، لیکن آپ سن لیجیے آخری مرحلے تک نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اس کشتی کے اندر سوار ہو، اس کشتی پر سوار ہو کیا کرو، کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین قال لا عاصم اليوم من الله الا من رحم، کہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کے بیٹے نے کیا کہا تھا، میں دودھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، دودھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اہل سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اس لیے آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اس وقت تک آخری مرحلے تک آپ نوح علیہ السلام نے کوشش کی کہ ان کو روکیں، ان کو کیا کریں، روکیں، صحیح چیز بتائیں، صحیح باتیں بتائیں، اسلام کی باتیں بتائیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے اگر صحیح ڈھنگ سے اسلامی تربیت میں نہیں ہے، اسلامی ماحول میں نہیں آتے ہیں، تو ان
ان کو آپ سمجھائیں، ان کو بتائیں اور غلط چیزوں سے روکیں. یہ آپ کی اور معاشرے والے کی ذمہ داری ہے. تو گارجین قسم کے لوگ ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اور تیسرے نمبر پر جو آخری مرحلہ ہے، یہ دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا اور کم تر درجہ ہے. سب سے ادنا اور کم تر درجہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانے. یہ تو ادنا آخری مرحلہ ہے. اس کے بعد کوئی صورت بھی نہیں ہے منکر کے روکنے کا. اس کے بعد کوئی صورت ہی نہیں ہے منکر کے روکنے کا. تو یہ منکر کا روکنا یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ جو صاحب عقل و خرد ہیں، جو دانش مند ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، وہ بتائیں. جو ذمہ دار حضرات وہ بتائیں. اور اسی طرح سے ایک شک ہے، ایک اہم رکن ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پاک دامنی. پاک دامنی کیونکہ ہمارے اس جمعے کے اندر ہماری ماں اور بہنیں بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں. آج ہم لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں اور ہماری نگاہ ان کی طرف آتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کی آیت سورہ کی آیت سے ہے. یہ معاشرت کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہیں نیچی نہیں رہتی ہیں، بلکہ ہماری نگاہیں اسی طرف جاتی ہیں جس کی طرف دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ادھر تم نہ دیکھو. وہ حدیث مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ ایک بار اگر نظر چلی جائے تو وہ موت ہے. تو کہا اگر ایک ہی بار دیکھتے رہے کہا یا علی لا تطع النظر فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. کہ علی تم گھور کے مت دیکھو. ایک بار اگر چل جائے نظر تو وہ معاف ہے، وہ نظر انداز ہے، لیکن تم اسے گھور کے نہ دیکھو. یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہم شک ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے. مومن مردوں سے خطاب کیا اللہ رب العالمین نے اور کہا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دوں. وہ مشہور روایت ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. کون سی چیز؟ ایک کیا ہے؟ زبان ہے اور دوسری شرمگاہ. برائیاں اسی دونوں چیزوں نہیں، دو چیزوں سے برائیاں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے جہاں خطاب اللہ رب العالمین نے مومن مردوں سے کیا وہیں عورتوں سے بھی خطاب کیا ہے. اللہ رب العالمین اسی آگے آیت میں سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو خطاب کیا تو عورتوں کو خطاب نہیں کیا اللہ رب العالمین، نہیں، بلکہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کی ضمانت کا وعدہ کیا ہے. تو اصلاح معاشرے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ اہم ارکان جو آپ کے سامنے رکھ دیا. میں یہیں سے اپنے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا الہ ہم مسلمان ہیں، انسان کے گنہگار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں. پروردگار عالم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.